5واں باب مختلف اوقات کی دعائیں۔ جب تم صبح کو اٹھو اور مؤذن کی اذان سنو تو مسنون طریقے پر اذان کا جواب دو۔ کتاب الطہارت میں ہم بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے آداب اور اس موقع پر پڑھی جانے والی دعائیں ذکر کر چکے ہیں۔ یہ دعائیں موقع کے مطابق پڑھو، پھر وضو کرو اور اس موقع کی دعائیں پڑھو۔ جب مسجد کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھو: اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا او جعلی فی بصری نورا واجعل خلفی نورا وامامی نورا واجعل من فوقی نورا اللہم اعطنی نورا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے: اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میری زبان میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے۔ اے اللہ مجھے نور عنایت فرما۔ یہ بھی کہو: اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک بحق ممشای ھذا الیک فانی لم اخرج اشرا او لا بطرا ولا ریاء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابن ماجہ میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے: اے اللہ میں تجھ سے اس حق کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو سائلین کا تجھ پر ہے، اور تیری طرف اپنے چلنے کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ نہ میں مال کے غرور میں نکلا ہوں، نہ اترا کر، نہ نام و نمود اور شہرت کے لیے، بلکہ میں صرف تیرے غصے سے بچنے کے لیے اور تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ میری درخواست یہ ہے کہ مجھے آگ کے عذاب سے نجات عطا کر، میرے گناہ معاف فرما، بلا شبہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ گھر سے نکلنے کے وقت بسم اللہ ربی اعوذ بک ان اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ اصحاب سنن میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ تکلان علی اللہ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے، مگر اس روایت میں الرحمن الرحیم کے الفاظ نہیں ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، جہل کروں یا میرے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے۔ شروع ہے اللہ رحمان رحیم کے نام سے۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور اطاعت کی قوت صرف اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، بھروسہ اللہ پر ہے۔ جب مسجد کے دروازے پر پہنچے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم، اللہم اغفر لی جمیع ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے۔ مسلم میں ابو حمید یا ابو اسید کی روایت کے الفاظ ہیں: اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ابو داؤد نے یہ زیادتی بھی روایت کی ہے: فلیسلم علی النبی صلی اللہ وسلم۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے اللہ میرے تمام گناہوں کی مغفرت فرما اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد میں داخل ہونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے، پھر بایاں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر یہ دیکھے کہ کوئی شخص خرید و فروخت میں مشغول ہے تو یہ کہے: لا اربح اللہ تجارتک
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ترمذی نسائی فی الیوم واللیلہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے، اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے، اور اگر کوئی شخص مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہو تو یہ کہے لا ردہ اللہ علیک۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اللہ کرے وہ چیز تجھے واپس نہ ملے۔ فجر کی سنتوں سے فراغت کے بعد بسم اللہ اللہم انی اسألک رحمتا من عندک تہدی بہا قلبی، اور یہاں مترجم نے لکھا ہے حاشیے میں کہ مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یہ پوری دعا تیسرے باب میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شروع ہے اللہ کے نام سے، میں تجھ سے اس رحمت خاص کی درخواست کرتا ہوں جس سے میرا دل ہدایت پائے، آخر تک۔ اور رکوع میں اللہم لکا رکعت ولک خشعت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت انت ربی خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی وما استقلت به قدمی للہ رب العالمین۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، تیرے لیے خشوع کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری اطاعت کی، تجھ پر بھروسہ کیا، تو میرا رب ہے، تیرے لیے اللہ رب العالمین کے لیے میرے کانوں نے، میری آنکھوں نے، میرے مغز نے، میری ہڈیوں اور پٹھوں اور میرے پورے جسم نے خشوع کیا۔ اگر چاہے تو یہ تسبیحات بھی پڑھ سکتا ہے۔ پہلی تسبیح 3 بار پڑھے سبحان ربی العظیم، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے پاک ہے میرا رب عظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے پاک ہے، نہایت پاک ہے فرشتوں اور روح الامین جبرائیل کا رب۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمحداء حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطیت وما معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم میں یہ روایت ابو سعید الخدری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، لیکن اس روایت میں سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں ہے۔ یہ اضافہ نسائی نے اليوم واللیلہ میں حسن بن علی العمری سے، مسلم نے ابن ابی اوفا سے، اور بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: اللہ نے اس شخص کا قول قبول کیا جس نے اس کی حمد کی۔ اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، آسمانوں سے بھرپور، زمین سے بھرپور، آسمان و زمین کے درمیانی حصے سے بھرپور، اور اس چیز سے بھرپور جو ان کے علاوہ تو چاہے۔ اے صاحب حمد و ثنا، تو اس بات کے زیادہ لائق ہے جو بندہ نے کہی، ہم سب تیرے بندے ہیں۔ جو چیز عطا کرے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو چیز تو نہ دے اس کا کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کسی مالدار کو اس کی مالداری تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ سجدہ میں اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حاکم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اللہم سجد لک سوادی وخیالی وآمن بک فوادی
أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي وهذا ما جنيت على نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم میں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے: اے اللہ، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، تیری اطاعت کی، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی، اس کے کان اور آنکھیں بنائیں، پیدا کرنے والوں میں بہترین خالق بڑا برکت والا ہے، تیرے لیے میرے جسم نے، میرے خیال و فکر نے سجدہ کیا، تجھ پر میرا دل ایمان لایا، میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہوں، یہ وہ گناہ ہیں جو میں نے کیے ہیں، میری مغفرت فرما، تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یا 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے: سبحان ربی الاعلی، اور یہاں پاک ہے میرا برتر و اعلیٰ رب، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلامت رہنے والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی مل سکتی ہے، تو بابرکت ہے اے بزرگی اور عظمت والے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مسلم میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مجلس سے اٹھتے ہوئے سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو پاک ہے اور میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، میں نے برا کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، میری مغفرت فرما، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نسائی فی الیوم واللیلہ میں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اسے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بازار میں داخل ہونے کے وقت کی دعا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ترمذی اور حاکم میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے: بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیها، اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیها، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیها یمینا فاجرة او صفقة خاسرة۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حاکم میں بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا ملک ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ زندہ ہے مرتا نہیں، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں اللہ کے نام سے داخل ہوا، اے اللہ میں تجھ سے اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں جھوٹی قسم کھاؤں یا نقصان دہ معاملہ کروں۔ ادائے قرض کے لیے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ حرام سے بچاتے ہوئے اپنے حلال کے ذریعے تو میری کفایت فرما اور اپنے فضل کے ذریعے تو مجھے اپنے سے بے نیاز کر دے، اپنے علاوہ سے بے نیاز کر دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ترمذی اور حاکم میں علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب نیا کپڑا پہنے: اللہم کسوتنی
هذا الثوب فلك الحمد أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی فی الیوم واللیلہ میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، رواہ ابن السنی بلفظ المصنف. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ترجمہ: اے اللہ، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں. میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے. جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یذہب بالسیئات الا انت لا حول ولا قوة الا باللہ. اے اللہ، نیکیوں کی توفیق تیرے علاوہ کوئی نہیں دیتا اور برائیاں تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کرتا. گناہ سے بچنے کی طاقت اور عطاءت کی قوت صرف اللہ ہی سے ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن ابی شیبہ، ابو نعیم فی الیوم والمئۃ بحقی فی الدعوات میں یہ حدیث ہے، اور اس کو عروہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. چاند دیکھنے کے وقت اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والبر والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى وربی وربک اللہ. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ داری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ترمذی میں طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ہلال رشد و خیری آمنت بخالقک. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو داؤد عن قتاد مرسلا والدارقطنی فی الافراد والطبرانی فی الاوسط عن انس مسندا. یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اللہم انی اسألک خیر هذا الشہر وخیر القدر واعوذ بک من شر یوم الحشر. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن ابی شیبہ میں اور احمد میں عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وفیہ رواہ مجہول. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر امن، ایمان، نیکی، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کی توفیق کے ساتھ نکلا ہوا رکھ جو تجھے پسند ہیں. تیرا اور میرا رب اللہ ہے، تو خیر اور ہدایت کا چاند ہے. میں تیرے خالق پر ایمان لایا. اے اللہ، میں اس مہینے کی بھلائی اور حسن تقدیر کا طالب ہوں اور حشر کے دن کے شر سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں. اس دعا سے پہلے 3 بار اللہ اکبر بھی کہنا چاہیے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ داری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے تکبیر کا ثبوت ملتا ہے، تاہم اس میں تعداد کا ذکر نہیں ہے. تعداد کا ذکر بیہقی کی مرسل روایت میں ہے. یہ روایت بیہقی نے کتاب الدعوات میں قتادہ کی طرف منسوب کی ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. جب آندھی چلے، اللہم انی اسألک خیر هذه الریح وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فیہا وشر ما ارسلت به. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ترمذی میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اے اللہ، میں تجھ سے اس آندھی کی بہتری اور جو کچھ اس میں ہے جس کے لیے تو نے اسے بھیجا ہے اس کی بہتری کی درخواست کرتا ہوں، اور اس آندھی کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اور جس کے لیے تو نے اسے بھیجا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کسی کے مرنے کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون و انا الی ربنا لمنقلبون اللہم اکتبہ فی المحسنین واجعل کتابہ فی علیین واخلفہ علی عقبہ فی الغابرین اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ واغفر لنا ولہ.
ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ اے اللہ اس مرنے والے کا شمار محسنین کے زمرے میں کر، اور اس کے نامہ اعمال کو علیین میں جگہ دے، اور اس کے پسماندگان میں تو اس کا خلیفہ ہو۔ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر، اس کے بعد ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈال، ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن سنی نے الیوم واللیلہ میں اور ابن حبان نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، اذا اصاب احدکم مصیبتا فلیقل ان للہ وانا الیہ راجعون۔ مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی وفات کی خبر سن کر فرمایا، اللہم اغفر لابی سلمۃ وارفع درجۃ فی المہدیین واخلفہ فی عقبۃ فی الغابرین واغفر لنا وله یا رب العالمین وافسح له فی قبره ونور له فیہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صدقہ دینے کے وقت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے ہمارا صدقہ قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر نقصان ہو جائے عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون، شاید ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کرے، ہم اپنے رب سے اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ کام شروع کرنے کے وقت ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحی لنا من امرنا رشدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائیے، اس کام میں درستی کا سامان مہیا کر دیجئے۔ اے پروردگار میرا سینہ یعنی حوصلہ فراخ کر دیجئے اور میرا یہ کام آسان کر دیجئے۔ آسمان کی طرف دیکھنے کے وقت ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، اے ہمارے رب آپ نے اس کو لایانی پیدا نہیں کیا، ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں، سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔ وہ ذات بہت عالی شان ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور اس میں ایک چراغ آفتاب اور نورانی چاند بنایا۔ بجلی کی کڑک سن کر سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی رعد یعنی فرشتہ اس کی تعریف کے ساتھ بیان کرتا ہے اور دوسرے فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ موطا امام مالک میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے اور یہ موقوف ہے۔ اگر کڑک زیادہ ہو تو اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ ہم کو اپنے غضب سے قتل نہ فرما اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر اور اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا کر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ترمذی اور نسائی فی الیوم واللیلہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب بارش ہو اللہم سقیا حنیا وصیبا نافعا، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت ہے اللہم صیبا نفعا، نسائی کے الفاظ ہیں اللہم اجعلہ صیبا حنیئا، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اللہم اجعلہ سبب رحمت ولا تجعلہ سبب عذاب، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نسائی فی الیوم واللیلہ سعید ابن المسیب مرسل، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اے اللہ خوشگوار پانی عطا کر، نفع دینے والی بارش برسا، اے اللہ اس پانی کو رحمت کا ذریعہ بنا، عذاب کا ذریعہ نہ بنا۔ غصے کے وقت اللہم اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ میرے گناہ معاف کر، میرے دل سے غصہ دور کر دے اور مجھے مردود شیطان سے نجات عطا کر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن سنی میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ روایت کی ہے اور یہ ضعیف ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اے اللہ میرے گناہ معاف کر، میرے دل سے غصہ دور کر دے اور مجھے مردود شیطان سے نجات عطا کر۔
اگر دشمن قوم کا ڈر ہو تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھے ان دشمنوں کے سینوں میں تصرف کرنے والا بناتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابو داؤد اور نسائی میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جہاد کے موقع پر اللہم انت عضدی ونصیری وبک اقاتل، اے اللہ تو میرا بازو ہے، میرا مددگار ہے، میں تیری ہی مدد سے جہاد کر رہا ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اگر کان بجنے لگیں اللہم صلی علی محمد ذکر اللہ من ذکرنی بخیر، اللہ کی رحمت نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر کرے جس نے میرا ذکر خیر کیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی، ابن عدی اور ابن سنی میں ابو رافع رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے موقع پر الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس کی عزت و جلال کے طفیل تمام نیک کام انجام پاتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث دعاؤں کے باب میں گزر چکی ہے۔ اگر دعا کی قبولیت میں دیر ہو جائے الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ کے لیے ہیں۔ مغرب کی اذان سن کر اللہم ھذا اقبال لیلک وادبار نہارک واصوات دعاتک وحضور صلواتک اسألک ان تغفر لی، اے اللہ یہ وقت تیری رات کے آنے کا اور دن کے جانے کا ہے، اس وقت تیرے پکارنے والوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہی وقت تیری نمازوں میں حاضری کا ہے، میں تجھ سے مغفرت کا خواستگار ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو داؤد، ترمذی اور حاکم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے یہ روایت کیا ہے، لیکن اس روایت میں حضور صلاتک کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ عبارت خرائطی نے مکارم الاخلاق، حسن بن علی المعمری نے الیوم واللیلہ میں نقل کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب کوئی تردد پیش آئے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضائک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء غمی وذہاب حزنی وہمی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی یعنی تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ پر تیرا حکم نافذ ہے اور میرے سلسلے میں تیرا فیصلہ منصفانہ ہے۔ اے اللہ اس نام کے وسیلے سے جو تو نے اپنے لیے تجویز کیا یا جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا یا اسے علم غیب میں شامل کرنا پسند کیا، میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو میرے دل کا سرور، سینے کا نور بنا دے، اس کے ذریعے میرا رنج و غم دور فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی تردد کا شکار ہو یا کسی رنج و غم میں مبتلا ہو اسے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، انشاءاللہ تعالی اس کا تردد ختم ہو جائے گا۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں یہ دعا سیکھ لینی چاہیے۔ فرمایا ضرور، جو شخص یہ دعا سنے یاد کر لے۔ بدن میں کسی جگہ تکلیف ہو یا زخم ہو، اگر جسم کے کسی حصے میں درد کی شکایت ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جھاڑ پھونک کرنی چاہیے۔ معمول مبارک یہ تھا کہ جب کوئی شخص درد یا زخم میں تکلیف کی شکایت کرتا تو آپ اپنی انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھتے اور اسے اٹھا کر یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ تربت اردنا بریقتی بعدنا یشفى به سقیمنا باذن ربنا،
میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں، یہ ہماری زمین کی مٹی ہے جو ہم میں سے کسی کی تھوک میں سے ملی ہوئی ہے، تاکہ ہمارا بیمار ہمارے رب کے حکم سے شفایاب ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے بھی تکلیف دور ہوتی ہے۔ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد احاذر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ مسلم میں عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں اللہ کی عزت و قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں اپنے جسم میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ مصیبت کے وقت لا الہ الا اللہ العلی الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع و رب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو بڑا اور بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو 7 آسمانوں کا مالک ہے اور عرش کریم کا مالک ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ سونے کے وقت کا عمل: جب سونے کا ارادہ کر لو تو وضو کرو، قبلہ رخ لیٹو، دایاں ہاتھ سر کے نیچے رکھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، اور پھر یہ دعائیں پڑھو: اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک، اللہم انی لا استطیع ان ابلغ ثناء علیک ولو حرصت ولكن انت كما اثنيت على نفسك۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم میں علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہم باسمک احیا واموت۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نسائی میں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے، فیہ انقطع۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہم رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان وأعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عن الدین واغننی من الفقر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہم انک خلقت نفسی وانت تتوفاها لك مماتها ومحياها، اللهم إن أمتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ باسمك ربي وضعت جنبي فاغفر لي ذنبي۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نسائی میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، بخاری و مسلم میں یہ دعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح منقول ہے: باسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ بخاری میں فغفر لها کی جگہ فرحمها لکھا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے: اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ترمذی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داود میں یہ روایت حفصہ سے منقول ہے، اس میں تجمع کی جگہ تبعث ہے۔ ترمذی نے یہ روایت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نقل کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والحات ظہری الیک رغبتا ورحبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم میں براء رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے: اے اللہ، میں تیرے غصے سے تیری خوشنودی کی اور تیری سزا سے تیرے عفو و درگزر کی اور تجھ سے تیری ذات کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں اپنی خواہش کے باوجود تیری پوری طرح تعریف نہیں کر سکتا، لیکن تو ایسا ہے جیسا کہ خود تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ اے اللہ، میں تیرا نام لے کر جیتا ہوں اور تیرا نام لے کر مرتا ہوں۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے مالک، پروردگار عالم، مالک کل، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور قرآن کریم نازل کرنے والے، میں ہر شر والے کے شر اور ہر اس چلنے والے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہے، کوئی چیز تجھ سے پہلے نہیں ہے۔ تو سب کے بعد ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے، اپنی صفات کمال کے اعتبار سے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پوشیدہ ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے تیرے نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے قرض سے بری الذمہ کر دیجئے اور فقر سے نجات دیجئے۔ اے اللہ، تو نے میرا نفس پیدا کیا ہے اور تو ہی اسے موت دے گا۔ میرے نفس کی زندگی اور موت تیرے لیے ہے۔ اگر تو اسے موت دے تو اس کی مغفرت کر، اور زندہ رکھے تو اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، میں دنیا اور آخرت میں سلامتی کا خواستگار ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرا نام لے کر اپنا پہلو رکھا ہے، میری مغفرت کر۔ اے اللہ، تو مجھے اس دن اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز لوگ جمع ہوں گے۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی، اپنا رخ تیری طرف کیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا، تیرا سہارا لیا، تیری نعمتوں کی خواہش رکھتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ تیرے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے۔ میں تیری نازل کردہ کتاب پر اور تیرے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لایا۔ یہ دعا بالکل آخر میں ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آخر میں ہی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ دعا بھی پڑھی جائے تو بہتر ہے: اللہم ایقظنی فی احب الساعات الیک واستعملنی باحب الاعمال الیک تقربنی الیک زلفا وتبعدنی من سخطک بعدا اسألک فتعطینی واستغفرک فتغفر لی وادعوک فتستجیب لی۔ اے اللہ، مجھے اپنی پسندیدہ گھڑی میں بیدار کر اور مجھے ان کاموں میں لگا جو تجھے زیادہ محبوب ہوں اور جو مجھے تجھ سے قریب تر کر دیں اور تیرے غضب سے بہت دور کر دیں۔ میں تجھ سے مانگوں تو عطا کرے، مغفرت چاہوں تو مغفرت فرمائے، دعا کروں تو قبول کر لے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو منصور ویلمین نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح نقل کی ہے: اللہم ابعثنا فی احب الساعات الیک حتی تذکرک فتذکرنا ونسألک ترفقتینا وندعوک فاستجیب لنا ونستغفرک فتستغفر لنا۔ ابن ابی دنیا نے اسے حبیب تائی کا قول قرار دیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور مسلم میں براء رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے: اصبحنا واصبح الملک للہ والعظمت والسلطان للہ والعزت والقدرت للہ قدرت اللہ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی اوسط میں یہ دعا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح مروی ہے: اصبحنا واصبح
ملک والحمد الحول والقوة والقدرة والسلطان والسماوات والأرض وكل شيء لله رب العالمين۔ طبرانی ہی میں ابن ابی اوفا کے الفاظ یہ ہیں: اصبحت وصبح الملک ملک والکبریاء والعظمت والخلق واللیل والنہار وما سکن فیہما اللہ۔ مسلم میں ابن مسعود کی روایت کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے: اصبحنا واصبح الملک للہ ملک اللہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نسائی میں عبد الرحمن ابن ابزی، احمد میں ان ابن ابزی ان ابی ابن کعب مرفوعاً یہ روایت ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے: اللہم بکا اسبحنا وبکا امسینا وبکا تحیی ونموت والیک المصیر، وبکا نحیی ونموت والیک المصیر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اصحاب السنن ابن حبان ابن السنی، مگر اصحاب سنن نے الیک النشور اور ابن السنی نے الیک المصیر کے الفاظ روایت کیے ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے: اللہم انا نسألک ان تبعثنا فی هذا اليوم الى كل خیر نعوذ بک ان تجترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم فإنك قلت وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کا ابتدائی ٹکڑا مجھے نہیں ملا، دوسرے حصے کا مضمون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی میں مروی ہے: اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شرکہ وان تعترف علی انفسنا سواء او نجرت الی مسلم۔ یہ دعا ابو داود نے ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے: اللہم فالق الاصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا اسألک خیر هذا اليوم وخیر ما فیہ اعوذ بک من شرہ وشر ما فیہ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ دعا کسی ایک جگہ نہیں ہے بلکہ دو روایتوں سے ماخوذ ہے۔ ابو منصور الدیلمی نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دعا نقل کی ہے: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم فالق الأصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا قضى عني الدين واغنني من الفقر وقوتي على الجهاد في سبيلك۔ دارقطنی میں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا مروی ہے: اللہم انا نسألك خیر هذا اليوم وخیر ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے: بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ کل نعمت من اللہ، ما شاء اللہ الخیر کلہ بید اللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ دعا پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے: رضیت باللہ رب وبالاسلام دین وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ دعا بھی پہلے گزر چکی ہے، یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے:
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہمیں اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ ہم نے صبح کی اور ملک اللہ کے لیے ہے، عظمت اور غلبہ اللہ کے لیے ہے، عزت اور قدرت اللہ کے لیے ہے۔ ہم نے دین فطرت پر، اخلاص پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر صبح کی جس میں ذرا بھی کجی نہ تھی اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔ اے اللہ، ہم نے تیری قدرت سے صبح کی اور تیری قدرت سے شام کی۔ ہم تیری ہی قدرت سے جیتے ہیں اور تیری ہی قدرت سے مریں گے اور تیری ہی طرف ہمیں واپس ہونا ہے۔ اے اللہ، ہماری درخواست یہ ہے کہ آج کے دن ہمیں نیکی کی طرف مائل اٹھا۔ ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ اس دن کوئی گناہ کریں یا کسی مسلمان کو ایذا پہنچائیں۔ تیرا فرمان ہے اور وہی ہے جو تمہیں رات میں موت دیتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ تم نے دن میں کیا کیا، پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو سکے۔ اے اللہ، صبح کے خالق، رات کو سکون کا وقت بنانے والے، سورج اور چاند کو حساب سے پیدا کرنے والے، میں تجھ سے اس دن کی بہتری اور جو کچھ اس دن میں ہے اس کی بہتری کا سوال کرتا ہوں۔ اس دن کے شر اور جو کچھ اس دن میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ شروع ہے اللہ کے نام سے، جو چاہے اللہ طاقت اور قوت اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، جو چاہے اللہ ہر نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو چاہے اللہ خیر کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے اللہ برائی کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کرتا۔ میں اللہ کو رب ماننے پر، اسلام کو دین ماننے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہوا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ شام کے وقت بھی یہی دعا پڑھو، مگر اس وقت اصبحنا کی جگہ امسینا کہو اور یہ دعا بھی پڑھو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات واسمائہ کلہا من شر ما ذرا او براء من شر کل ذی شر ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتہا ان ربی علی صراط مستقیم۔ میں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی اور بنائی، اور ہر شر والے کے شر سے، اور ہر چلنے والے کے شر سے، اور جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات اور اس کے تمام اسما کی پناہ چاہتا ہوں۔ بلا شبہ میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ دعا بھی مجموعی حیثیت سے کسی ایک جگہ مروی نہیں ہے۔ ابو الشیخ نے کتاب الثواب میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دعا نقل کی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن برو لا ناجر من شر ما خلق و براء او ذرا۔ مسند احمد میں عبد الرحمن ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دعا کیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق و ذرا و برا و من شر ما ینزل من السماء۔ مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اعوذ بک من شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتہا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی اور بنائی، اور ہر شر والے کے شر سے، اور ہر چلنے والے کے شر سے، اور جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات اور اس کے تمام اسما کی پناہ چاہتا ہوں۔ بلا شبہ میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ آئینہ دیکھ کر الحمدللہ الذی سوى خلقی فعد له وکرم صورت وجہی وحسن وجعلنی من المسلمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، پھر اسے برابر کیا، پھر میری شکل کی تکریم و تحسین کی اور مجھے مسلمانوں میں پیدا کیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی فی الاوسط، ابن سنی فی الیوم واللیلہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غلام اور جانور کی خریداری کے وقت جب کوئی غلام، باندی یا کوئی جانور وغیرہ خریدو تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک خیرہ و خیر ما جبل علیہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما جبل علیہ۔
اے اللہ میں تجھ سے اس کے اچھا ہونے کی اور اس کے اخلاق و عادات کے اچھا ہونے کی درخواست کرتا ہوں، اور اس کے شر سے اور اس کے اخلاق و عادات کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو داؤد ابن ماجہ میں عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ سے یہ منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نکاح کی مبارکباد دیتے ہوئے بارک اللہ فیک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ تجھے برکت دے، تم دونوں پر برکت نازل کرے اور تم دونوں کا خوب نباہ کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابو داؤد اور ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قرض ادا کرتے ہوئے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تیرے اہل و عیال اور مال و متاع میں برکت عطا کرے۔ اور یہاں یہ مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ نسائی میں عبداللہ ابن ربیعہ سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ دعا جس روایت سے ماخوذ ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے، انما جزاء السلف الحمد والاداء، قرض کا بدلہ یہ ہے کہ قرض دینے والے کی تعریف کی جائے اور اس کا قرض ادا کیا جائے۔ ان ابواب میں ہم نے کچھ دعائیں ذکر کی ہیں، طالبان آخرت کے لیے ان دعاؤں کی پابندی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ہیں جو حج، طہارت اور نماز وغیرہ کے متعلقہ ابواب میں بیان کی جا چکی ہیں۔ دعا کی حکمت، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا سے بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، حکم الہی تو ایک اٹل فیصلہ ہے، ہماری دعاؤں سے یہ فیصلہ کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے ذریعے مصائب کا خاتمہ اور رحمت کا نزول بھی خدا تعالی کا فیصلہ ہے۔ جس طرح ڈھال تیر روک دیتی ہے، پانی دینے سے زمین کشت دار بن جاتی ہے، اسی طرح دعا بھی نزول رحمت کا سبب ہوتی ہے۔ تیر اور ڈھال کی طرح دعا اور بلا میں مقابلہ آرائی ہوتی ہے۔ حکم الہی اور قضاء و قدر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں یہ کہہ کر گریز کیا جائے اور ہتھیار نہ اٹھایا جائے کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، کچھ تو خون کا کیا فائدہ، یا زمین میں بیج ڈال کر پانی نہ دے اور یہ کہنے لگے کہ قسمت میں ہوگا تو یہ بیج اگ آئے گا، پانی دینے سے کیا حاصل؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَخْذُوا حِذْرَكُمْ، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 102، اور اپنا بچاؤ لے لو۔ اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ مسببات اسباب سے وابستہ ہیں، یہی حکم اول ہے اور قضاء الہی کا مطلب بھی یہی ہے۔ پھر کسی ایک سبب پر مسبب کا وقوع دوسرا حکم ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس ذات پاک نے خیر مقدر فرمایا ہے اس نے اس خیر کے وقوع کو کسی سبب پر منحصر بھی رکھا ہے۔ جس نے شر پیدا کیا ہے اس نے شر کے ازالے کے لیے سبب بھی پیدا کیا ہے۔ اہل بصیرت جانتے ہیں قضاء و قدر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس حقیقت سے قطع نظر دعا میں اور بھی فوائد ہیں، ذکر کر کے بیان میں ہم ان فوائد کا اجمالی تذکرہ بھی کر چکے ہیں۔ دعا سے حضور قلب ہو سکتا ہے۔ عارفین کے نزدیک حضور قلب ہی عبادت کی غرض و غایت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا مفہوم بھی یہی ہے